کو ٹکٹ ملے گا؟ دیکھیں میں ضرور ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا اور میں سمجھتا ہوں میں حقدار بھی ہوں. فیصلہ آخری ہے کہ آپ نے آنا ہے؟ میرا فیصلہ آخری ہے کہ الیکشن لڑنا ہے میں نے. اور عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں نا، جتنا میں نے دیکھا سنا عمران خان کے بارے میں، اگر عمران خان کسی اور کے کہنے پہ چلتا، کسی اور کی باتوں میں آ کے فیصلے کرتا تو آج عمران خان اڈیالہ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. دیکھیں پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آیا آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ دیکھیں میں ضرور ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا اور میں سمجھتا ہوں میں حقدار بھی ہوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا. مقابلہ ملک احتشام صاحب سے پھر ہوگا. دیکھیں ملک احتشام صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وارڈ 9 کا وہ الیکشن لڑیں، جہاں تک مجھے پتا ہے. پھر آپ نہیں لڑیں گے؟ نہیں، میں انشاءاللہ پھر بھی الیکشن لڑوں گا. پھر آپ کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں میں تو ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا. ملک احتشام صاحب اگر لڑتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، تو پھر آپ بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ میں بالکل ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا. تو اس کا مطلب ہے نوجوان الگ ہو جائیں گے اور بڑی عمر کے الگ ہو جائیں گے لوگ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. اچھا. اور ہماری پارٹی کے اندر نوجوانوں کو موقع ملا ہے، چاہے وہ اگر آپ کی جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ نوجوان کرتی ہے، وہ نوجوان کی جگہ پہ ان کو دے دے، پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک ابھی پی ٹی آئی میں بھی کچھ چینجنگ ہوئی ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے نا. آپ نے پچھلا الیکشن بھی دیکھ لیا ہوگا، تو اس میں بھی نوجوانوں کو ٹکٹ ملی ہے، قومی اسمبلی کے لیے بھی ملی ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی ٹکٹ ملی ہے. تو وہ انہوں نے الیکشن جیتے بھی ہیں، اسمبلی میں گئے بھی ہیں، تو زیادہ تر نوجوان گئے ہیں. تو ابھی بلدیاتی انتخابات جو آنے والے ہیں نا، تو مجھے جہاں تک علم یہی ہے کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں، نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ بلدیات سے نچلی سطح سے اپنی آواز اٹھائیں. یہ فیصلہ آخری ہے کہ آپ نے آنا ہے؟ میرا فیصلہ آخری ہے کہ الیکشن لڑنا ہے میں نے، اور پی ٹی آئی سے ہی لڑنا ہے. اچھا میں یہ بھی واضح کر دوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں پی ٹی آئی نے اگر ٹکٹ نہ دی یا میں آزاد الیکشن لڑوں گا یا میں کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑوں گا. میں بھی یہ واضح پیغام دے دوں کہ اگر مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن لڑوں گا. مجھے پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ منظور ہوگا، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو. میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا. پی ٹی آئی میں اگر آپ اپلائی کریں گے اور وہ کہتے ہیں جی وسیم راٹھور صاحب ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جہاں پہ آپ کو ٹکٹ لینے کی پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ابھی ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل افریدی صاحب. سہیل افریدی صاحب کے پاس کون سے پیسے ہیں یا کون سی ان کی گاڑیاں بڑی بڑی، کون سی ان کے پاس جائیداد ہے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. یہی پی ٹی آئی کی خوبصورتی ہے کہ وہ نیچے سے کونسلر لیول کے بندے کو بھی ایم پی اے ایم این اے بنا دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بنا دیتے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل اے سے میں نے جو پی ایم ایل اے میں ایک بات دیکھی ہے نا کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک فیملی کی سارے لوگ ہوں گے، صدر بھی ہوں گے، اسی فیملی سے پارٹی کا صدر بھی ہوگا، اسی پارٹی سے آگے سلسلہ جو چلتا رہے گا، پرائم منسٹر بھی اسی پارٹی سے، وزیر اعلیٰ بھی اسی پارٹی سے. خان کو جتنا میں جانتا ہوں نا، جتنا میں نے دیکھا سنا عمران خان کے بارے میں، اگر عمران خان کسی اور کے کہنے پہ چلتا، کسی اور کی باتوں میں آ کے فیصلے کرتا تو آج عمران خان اڈیالہ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی آگے نکل جائے گی. ہم وارڈ نمبر 9 میں آتے ہیں. وارڈ نمبر 9 حسین آباد اور کشمیر کالونی، یہ وارڈ 9 اور 10 جی یہاں پہ ایک راستہ ہے جو سوئی ایس کا راستہ ہے جی. یہاں پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ روڈ بنوا دیں گے؟ دیکھیں توقیر بھائی، آپ نے جو بات کی ہے نا وارڈ 9 اور وارڈ 10 کے درمیان میں جو راستہ ہے، کچا راستہ جا رہا ہے جہاں پہ سوئی گیس کی لائن بچھی ہوئی ہے، وہ راستہ پکا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہمارے جو ممبر رہ چکے ہیں انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن جس انداز میں آپ نے جا کے کینٹ بورڈ کے سی او کو جا کے بات سمجھانی تھی کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہ ان میں اس طرح کے کام نہیں ہوئے نا، بہت سارے مسائل ہیں، وہ آپ بات رکھ نہیں سکے ان کے سامنے. آپ ان کو وزٹ کرواتے، آپ ان کو ساتھ لے کے آتے، بتاتے یہ مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے وہ جو آپ جس بات کر رہے ہیں، جس گلی کی روڈ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ وارڈ 10 میں آپ اگر کنکریٹ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ وہاں پہ اس کے کچھ اور بھی کروا سکتے ہیں، جیسے وہ اینٹیں لگا سکتے ہیں، ٹف ٹائل لگا سکتے ہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اس راستے کو چلنے کے قابل بنا سکتے ہیں. بالکل. وسیم راٹھور صاحب آخر میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے کیا خیالات کا اظہار نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور وارڈ نمبر 9 کے حوالے سے آپ
کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے، یہ آپ ہمیں بتا دیں بی ایچ پی میڈیا کے دیکھنے والوں کو، اور انشاءاللہ ہمارا یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جیسے نوجوان آگے آنے چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی وارڈ 9 کے علاوہ بھی جتنی وارڈیں ہیں، 10 وارڈ ہیں جو کینٹ بورڈ کی، میں وہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں، میں تو ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے آئیں، سیاسی میدان میں حصہ لیں، کیونکہ ایک نوجوان جو کام کروا سکتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں اگر 30 سال کا نوجوان جو کام کروا سکتا ہے وہ 50 سال کے ہمارے وہ نہیں کام کروا سکتے۔ بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اب جس انسان کے اندر جذبہ ہوگا کام کروانے کا، فلائی کام کروانے کا، لوگوں کے پاس جانے کا، لوگوں کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے نا، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور نوجوان جو ہے نا، وہ میں جانتا ہوں نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ آ چکا ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے وہ جذبہ نہیں تھا، لیکن اب ہے۔ اب نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو۔ سیاست میں بھی نوجوانوں کا شعور جو ہے نا، وہ نوجوانوں کو آ گیا ہے۔ تو ہر وارڈ سے نوجوانوں کو آنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی وارڈ 9 کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے، بزرگوں سے مشاورت کی، کہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو لڑنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں میرے اندر وہ قابلیت ہے کہ میں لوگوں کے مسائل کو حل کروا سکتا ہوں۔ جہاں تک مجھے جانا پڑے گا، ایم پی اے کے پاس جانا پڑے، ایم این اے کے پاس جانا پڑے، کینٹ بورڈ کی جو نمائندے ہیں ان سے بات کرنی پڑی، اگر کسی سے لڑ کے بھی حق لینا پڑا تو میں وارڈ 9 کا حق لوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر مایوسی بھی ہے کہ وارڈ 9 کے بہت سارے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے جن کو ہونا چاہیے تھا۔ جیسے آپ وارڈ کینٹ میں چلے جاتے ہیں، وارڈ 9 سے آپ کشمیر کالونی سے چلے جائیں، ڈوگوکارا سے چلے جائیں، تو آپ جا کے کوئی بھی ایک نکاح نامہ لے کے چلے جائیں، اس کو رجسٹر کرواتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے، جی آپ نے یہ ٹیکس پے نہیں کیا۔ جب ہمیں کوئی سہولت ہی نہیں دی گی، ہمیں پانی کی کوئی سہولت نہیں، صفائی کا نظام ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام کوئی نہیں، ہمارے اسٹریٹ لائٹ کوئی نہیں، رات کو باہر نکلو گلیوں میں اندھیرا ہوتا ہے، روڈ پہ اندھیرا ہوتا ہے، ایسا کوئی نظام ہے ہی نہیں، ہمیں سہولیات فراہم ہی نہیں کی گی، تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ ان باتوں پہ میں نے سب سے زیادہ غور کرنا ہے، اور یہی جو باتیں ہیں میں نے وہاں پہ بھی رکھنی ہے ان سے، ان کو وزٹ بھی کروانا ہے کہ یہ چیزیں آپ اس عوام کو دیں، اس کا حق ہے۔ تو ایسے ایک پلان ہے میرے پاس وارڈ 9 کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا میں اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا، اور جب نمائندگی مجھے دی جائے گی، عوام مجھے سپورٹ کرے گی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں بہتر پرفارمنس اپنی رکھوں گا، جو آج سے پہلے جو لوگ نہیں کر سکے وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ نہیں ہے تیرا نشے من کثرت سلطانی کے اوپر پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہمارے یہی دعا ہے اللہ پاک وسیم راٹھور صاحب کو پہلے تو انہیں سیٹ ملے، اور پھر یہ الیکٹ ہوں، اور پھر وارڈ نمبر 9 کی عوام کے لیے جو یہ بتا رہے ہیں ویسے ہی کریں، اور دن دگنی رات چگنی وارڈ نمبر 9 کی عوام ترقیاں کرے۔ آپ دیکھتے رہے بی ایچ پی میڈیا ہاؤس، اور میں ہوں توقیر احمد، پی ٹی اے پوڈ کاسٹ۔ دیکھنا مت بھولیے، سبسکرائب اور لائک شیئر لازمی۔